بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے جو ہے کفار منافقین کی بات کی تھی کہ منافق جو ہے نا وہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ اصل میں یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہاں پر جو ہے نا منافقین کی دو رخی کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ منافق یعنی کیسے دو رخا پن کرتے ہیں، یعنی کیسے منافق پن کر رہے ہیں، ان کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ لوگ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کیا کہتے ہیں، قالوا آمنا، یعنی ان منافقوں کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں، انا معکم، بے شک کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک کہ ہم تو محض مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مستہزئون، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ لوگ پیچھے کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے شیطانوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تو محض تو مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ بہکے جا رہے ہیں، اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خریدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا، الضلالہ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، فما ربحت تجارتہم، نہ تو فائدہ دے گی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اچھا دیکھیں اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے منافق کے دو رخ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں دو منہ والا، جس کو ہم کہتے ہیں دو رخ والا، یعنی دو منہ والا، تو یہاں پر منافق کے جو دو رخ کی ذکر کیا جا رہا ہے، دو منہ والے کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق جو ہے جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تو قالوا انا معکم، بے شک کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطان سے کیا مراد ہے یہاں پہ اصل میں ہم جو شیطان سمجھتے ہیں وہ ابلیس کو سمجھتے ہیں، تو یہاں پر کیا اس سے یہ مطلب ہوگا کیا وہ اپنے ابلیس سے ملتے؟ نہیں، یہاں پہ دیکھیں شیطان جو ہے یہاں پہ جو شیطان سے تعبیر کیا، یہاں پہ ان کے شیطان دوستوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کے یعنی یہاں پر جو ہے نا یہود کے جو علماء کی بات کی جا رہی ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، جب وہ اپنے یہود کے علماء، ان کے جو بڑے سردار تھے، ان سے وہ جب ملتے تھے، جب ان کے سردار ان کے ساتھ ملتے تھے، کیا تم بالکل مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے ہو، تم ان کے ساتھ، یا ان کو جب وہ ان کے جو سردار تھے ان کو تانا دیتے تھے کہ کیا تم بالکل ان کے ساتھ مل گل گئے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ تم چلنے لگ گئے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو محض جو ہے ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے شیطان ساتھیوں کی بات کی جا رہی ہے، یا پھر علماء یہود کی بات کی جا رہی ہے جو ان کے بڑے سردار تھے۔ تو جب ان کے بڑے سردار ان سے کہتے تھے کہ تم تو ان کے ساتھ مل گئے، ان کو جب تانا دیتے تھے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تو کہتے تھے نہیں نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ملے، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف جو ہے محض مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔
تو یہاں پر ان کے دو رخوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کے جو ہے نا سردار ان کو تانے دیتے تھے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنین کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے ساتھ محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے۔ تو یہ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے احکامانہ گفتگو کا جواب دے رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ بے شعور لوگ، یہ جو بیوقوف جو ہے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اصل میں ہم خود بیوقوف ہیں، ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، ہم خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود کو انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کسی عذاب کے نہ آنے اور وہ غفلت میں پڑ گئے، یعنی کہ ان کو جب اس بات کا ذہن میں ہوگا کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو وہ جو ہے نا وہ غفلت میں پڑ گئے اور گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا میرا اس کا کوئی انجام ہی نہیں ہوگا، تو وہ اور غفلت میں پڑتا جاتا ہے، اور غفلت میں پڑتا جاتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، تو وہ اور زیادہ غفلت میں پڑ گئے، ان کی اور سرکشی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ ان کا جرم اتنا سنگین ہو گیا، اتنا سنگین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو فوراً نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو جب پکڑیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم جو ہے کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے نا غفلت میں پڑھتے ان کا جو گناہ ہے وہ اتنا زیادہ سنگین ہو گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ بیوقوف مسلمانوں کو نہیں بنا رہے، وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ذکر کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا۔ اللہ کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان کے عمل کے لیے جو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا کہ اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو منافق پن کا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو استہزاء سے تعبیر کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتهم، تو نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ دیکھیں یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، 9ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے، کہ یہ جو منافقین لوگ ہیں، کافر ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے جو گمراہی کو خریدا، تو یہ منافقین کا حال ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، لیکن انہوں نے اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، اسلام کا ذائقہ چکھا، اور اسلام کو بہت ہی قریب سے دیکھا انہوں نے، اور پھر بھی یہ کفر پر ڈٹے رہے، کفر میں مبتلا رہے۔ اور دیکھیں یعنی انہوں نے کفر کو بھی دیکھا بہت قریب سے، اور ہدایت کو بھی، یعنی اسلام کو بھی، دین کو بھی انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، تو دونوں چیزوں کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یعنی اسلام جو ہے وہ حق ہے، اسلام جو ہے وہ سچا ہے، یعنی تو لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو حق چیز تھی اس کو نہیں لیا، بلکہ جو باطل چیز تھی اس کو لے لیا۔ جیسے آپ کو میں کہوں، ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ایک چیز اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اگر کسی چیز کی، تو اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، ایک آپ کے پاس اچھا مال ہے اور ایک اگر آپ کے پاس گندا مال ہے، خراب مال ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیشہ کیا چیز چنیں گے؟ آپ اچھی چیز چنیں گے۔ لیکن یہاں پر ان بیوقوفوں کو دیکھیں، کہ ان منافقین کو دیکھیں کہ انہوں نے حالانکہ دونوں چیزوں کو دیکھیں، کاروباری اگر بندہ ہے تو وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا ہے، کہ اس نے بہت قریب سے دونوں چیزوں کو دیکھا کہ یہ جو چیز ہے یہ فاسد ہے، یہ خراب ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اچھی چیز ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اچھی چیز کو لے گا، اچھی چیز کو خریدے گا تاکہ مجھے اس میں نفع ہو۔
لیکن ان بیوقوفوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کو بھی دیکھا، کفر کو بھی دیکھا، دونوں چیزوں کو دیکھا، اور ان کو یہ بات پتہ ہے کہ جو کفر جو ہے وہ باطل ہے، اور جو اسلام ہے، دین ہے، وہ کیا ہے، حق ہے، سچا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑے سے یا تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے اسلام کے بدلے کفر کو ترجیح دی اور انہوں نے کفر کو خریدا۔ تو قرآن پاک نے اس عمل کو یعنی کفر کو خرید لیا، یعنی اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کفر کو چنا اور کفر کو ترجیح دی، تو قرآن پاک نے یہاں پر اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے کہ یعنی انہوں نے یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، یعنی بہترین چیز کو چھوڑ کر، قیمتی چیز کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے تقلید دار چیز کو یعنی کفر کو خرید لیا، جو غلط باطل چیز تھی انہوں نے قیمتی چیز کو چھوڑ کر ایک ناکارہ چیز، ردی چیز انہوں نے خرید لی۔ تو یہاں پر ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے، منافقین کے یہ جو پوری آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہی سب کچھ پڑھا ہے کہ یعنی منافقین کا انداز، ان کے کردار، ان کی جو طریقہ کار ہم نے اس میں یہ پڑھا ہے کہ یہ کیسے یہ جو ہے نا مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور دو رخ یعنی دو منہ والا جس کو ہم کہتے ہیں کہ منافق پن کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بیوقوف سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اور کہتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہے، حالانکہ اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو ان پوری آیت میں ہم لوگوں نے منافق کی طریقہ کار اور ان کا انداز ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔